اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ امان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی داستان۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فطرانے کی مقدار کیا ہے 2023 میں، اور فطرانہ کسے کہتے ہیں، اور فطرانہ کن کن چیزوں میں واجب ہوتا ہے۔ کیا فطرانہ دینا ہر ایک شخص کو واجب ہے یا کس کس کو واجب ہے، یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس سال 2023 میں فطرانے کی مقدار ان اجناس میں سے کسی ایک جنس یا اس کی قیمت سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، وہ اپنی مالی حیثیت کے پیش نظر جو شخص جس معیار کا کھاتا ہو، اس کے لیے ویسا ہی صدقہ فطر ادا کرنا بہتر ہے، اور انشاءاللہ یہ اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ فطرانے کی مقدار پاکستان میں 2023 میں 2.25 کلو ہے گندم، 3.5 کلو ہے جو، 3.5 کلو ہے کھجور، اور اسی طرح انڈیا میں جو ہے وہ 2.25 کلو ہے گندم، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش۔ احادیث میں صدقہ فطر وزن کے اعتبار سے 4 قسم کی چیزوں سے ادا کرنے کا ذکر ملتا ہے: کشمش، چھوارے یا کھجور، جو، گندم۔ بہتر فطرانہ یہ ہے کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر کھجور، کشمش یا جو کی صورت میں دیا جائے تو 1 سا کی مقدار دینا چاہیے، اور گندم کی صورت میں دیں تو نصف سا دیا جائے گا۔ 1 سا کی مقدار 3.5 کلو اور نصف سا کی مقدار 2.25 کلو ہے۔ فطرانہ ادا کرنے سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ فطر خیر کام میں مال خرچ کرنے کا نام ہے۔ صدقہ فطر روزے دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ کہتے کسے ہیں، اور یہ صدقہ کیا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، یہ کیا چیز ہے؟ صدقات کی 3 اقسام ہیں: نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نفل۔ فرض صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ صدقات واجبہ وہ صدقات ہوتے ہیں جن کو شریعت نے مقرر کیا ہو یا کوئی بندہ خود پر لازم کر لے، مثلا زبان سے منت مانگ لے۔ نفلی صدقہ وہ ہوتا ہے جو بندہ ویسے ہی دے دیتا ہے، شریعت کی طرف سے مقرر کردہ صدقہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی بندہ اسے اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ نفلی صدقے کا حکم یہ ہے کہ اسے کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ نفلی صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، اگرچہ فضیلت اسی میں ہے کہ غریبوں کو دیا جائے، اور صدقہ واجبہ صرف ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صدقۃ الفطر واجب صدقات میں سے ہے، جس کی اب ہم بات کر رہے ہیں صدقۃ الفطر کی، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں دیتا اور وہ اس نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں کا یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ یاد رہے وہ اشیاء جو ضرورت و حاجت کی نہ ہوں بلکہ محض نمائش کی ہوں یا گھروں میں رکھی ہوئی ہوں اور سارا سال استعمال میں نہ آتی ہوں تو وہ بھی نصاب میں شامل ہوں گے۔ صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ فطرانہ ادا کرنے کا وقت۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہے، البتہ رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ رمضان میں ہی ادا کر دیا جائے تاکہ فقراء اور مساکین اپنی حاجات پوری کر سکیں۔ صدقہ فطر کی حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں: ان من السنت ان تخرج صدقۃ الفطر قبل الصلاة ولا تخرج حتى تطعم۔ سنت یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، اور یہ بھی سنت ہے کہ عید کی نماز میں جانے سے پہلے کچھ کھا لیں۔ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے فطرانہ نکالنا ضروری نہیں ہے، نہ بچوں کی طرف سے،
نہ ماں باپ کی طرف سے نہ شوہر کی طرف سے۔ مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری ہے، اس طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ والدین، بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بہن، بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب نہیں، اگرچہ وہ اس کے عیال داری میں کیوں نہ رہتے ہوں۔ البتہ اگر بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو، پاگل ہو، تو اس کی طرف سے اس کے والد صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اگر گندم کے علاوہ کوئی اور غلہ، باجرہ، چاول وغیرہ دیا جائے تو اس میں گندم کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی جس قدر 2.25 کلو گندم کی قیمت ہو اتنی رقم کا غلہ دیا جائے گا۔ جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے۔ بیرون ملک میں رہنے والے کسی اور ملک میں اپنے فطرانے کی رقم بھیجیں تو جس ملک میں بھیجنے والا رہ رہا ہے اس ملک کے فطرانے کی رقم کا اعتبار ہوگا۔ اگر کوئی عید کی نماز تک صدقہ فطر ادا نہ کر سکے تو اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے اور بعد میں ادا کر دے۔